بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول الدرس الثامن عشر اسماء شرط کا بیان۔ اسماء شرط بھی یہ وہی سلسلہ ہے پیچھے جو چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اسماء اشارہ پڑھے، پھر اسماء موصول پڑھے، پھر اسماء استفہام پڑھے، اور یہ اسماء ہیں، یہ اسماء شرط ہیں۔ اور اسماء شرط جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ اسم ہے جب عربی زبان میں ہم کوئی کنڈیشنل سینٹنس بولنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ان اسماء کو استعمال کرتے ہیں، اور ان الفاظوں کو ہم اپنے جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور ان کا کیا کام ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شرطیہ کوئی جملہ بناتے ہیں ہم تو ان اسماء کو لے کر آتے ہیں۔ تو دیکھیں، کہتے ہیں جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے اسے اسم شرط کہتے ہیں۔ بڑی مشکل سی انہوں نے تعریف کی، اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جب بھی ہم کوئی کنڈیشنل ورڈ کرتے ہیں، کوئی کنڈیشنل سینٹنس کرتے ہیں، تو اس وقت ہم کیا بولتے ہیں، ہمیشہ ہم ایک ہمارا جو پہلا جملہ جو ہوتا ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایفیکٹ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہاں پر جو پہلا جملہ ہوگا اس کے اندر اس میں شرط آئے گا، اور اس کا دوسرا جملہ جو ہوگا وہ اس کے لیے جزا ہوگی، یعنی اس کا ایفیکٹ ہوگا وہ۔ تو یہ اسماء شرط ہیں، کتنے کون کون سے ہیں، کس طرح استعمال ہوتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں نیچے۔ اسماء شرط درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا ہے من کا معنی ہے جو، اور اس کی مثال دے رہے ہیں من سمتا فقد نجا۔ مثال ایسے ہے کہ من سمتا ایک جملہ ہے، فقد نجا دوسرا جملہ ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اور اس میں شرط اس کے اندر من ہے، اور وہ استعمال ہو رہا ہے جملے کے اندر۔ تو مطلب کیا ہوگا اس کا کہ من سمتا، شرط یہ ہے کہ جو چپ ہو گیا، جو خاموش ہو گیا، سمتا یعنی کہ خاموش ہو گیا، فقد نجا پس وہ نجات پا گیا۔ تو دیکھیں یہاں پہ دو جملے ہوئے۔ سب سے پہلے کنڈیشن یہ ہے چپ ہونے کی، تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرا ہے ما، اس کا مطلب بھی جو ہے، اور یہ پیچھے اس کا ذکر گزر چکا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر یہ اس میں موصول کی صورت میں تھا، لیکن یہاں پر یہ اس میں شرط کی صورت میں ہے۔ بس لفظ ایک ہی ہے، لیکن استعمالوں کے حساب سے الگ الگ ان کا استعمال۔ ماں کی مثال ہے ما تزرع تحصد، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ تو بونا شرط ہے اور کاٹنا اس کی جزا ہے، اس کی ایفیکٹ ہے۔ تیسرا ہے ایون، یعنی جو، این تضرب اضرب، جس کو بھی تم مارو گے میں ماروں گا۔ این تضرب، جس کو تم نے مارا اس کو میں ماروں گا۔ تو یہ پہلا جو ہے وہ اس میں شرط ہے، اور دوسرا اس کی جزا ہے۔ متا ما، یہ دونوں اس میں شرط ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب، متا تقم اقم، جب تم کھڑے ہوگے میں بھی کھڑا ہوں گا۔ تو تمہارا کھڑا ہونا کنڈیشن ہے، اور میرا کھڑا ہونا اس کا ایفیکٹ ہوگا، یعنی جزا ہوگی۔ اینما، جہاں، جیسے این تقم اقم، جہاں تم کھڑے ہوگے وہاں میں کھڑا ہوں گا۔ چھٹا ہے ازما، یعنی جب، ازما تمشی امشی، جب جب تم چلو گے تب میں چلوں گا۔ تو تمہارا چلنا میں جو ہے وہ شرط ہوگا، میرا چلنا اس کی جزا ہوگا۔ ساتواں ہے اذا ازامہ، یعنی جب، ازامہ تقرا اقرا، جب بھی تم پڑھو گے تب میں پڑھوں گا۔ آٹھواں ہے کیفما، جس طرح، کیفما تقم اقم، جس طرح تم کھڑے ہوگے اس طرح میں کھڑا ہوں گا۔ نواں ہے مہما، جب بھی، مہما تأتینی آتیکا، جب بھی تم میرے پاس ہوگے تب میں تمہارے پاس آؤں گا۔ انا، یعنی جہاں، انا تذهب اذهب، جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں میں جاؤں گا۔ 11واں ہے حیثما، جہاں مطلب اس کا جملہ ہے حیثما تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا۔ تو یہ تمام آپ نے دیکھے اسماء شرط ہیں، اور یہ ان کا استعمال آپ نے دیکھا، اور یہ ہمیشہ یہ دو جملوں کے ساتھ آتے ہیں۔ پہلا جملہ شرط کہلاتا ہے، دوسرا جملہ اس کا جزا کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں قواعد اور فوائد ہیں۔
پہلا قاعدہ ہے اس میں شرط کا اعراب بھی اس میں استفہام کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عامل ہو تو یہ محلاً منصوب کہلائے گا، ما تفعل تسأل عنہ. اور یعنی یہ مثال اس چیز کی دی کہ اس کے اندر ما تفعل جو ہے اس کے اندر تفعل ہے، یعنی ایک ایسا فعل ہے جو کہ ما یعنی کہ اس میں شرط پہ عمل دخل اپنا کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ محلاً جو ہے وہ منصوب ہوگا، کیونکہ فعل جس کے اوپر اپنا عمل دخل کرتا ہے تو وہ چیز ظاہر مفعول بن جاتی ہے، تو لہٰذا یہ اس میں شرط جو ما ہے وہ محلاً منصوب کہلائے گا. تو ما تفعل تسأل عنہ، جو تم کرو گے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اور اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو تو یہ محلاً مجرور کہلائے گا، جیسے بمن تمر امر، بمن تمر امر، مطلب جہاں سے تم گزرو گے وہاں سے میں گزروں گا. تو یہاں پر دیکھیں من ہے، اور من جو ہے وہ مجرور ہے، لہٰذا یہ محلاً مجرور ہوگا چونکہ اس سے پہلے با موجود ہے، تو حرف شرط ہے لیکن محلاً مجرور ہے. اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو یہ محلاً مرفوع ہوگا. تو وہ ہے من جدہ وجدہ، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے من آیا، من حرف شرط ہے، اس میں شرط ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو موقع ہے، محل ہے، وہ رفع کا ہے، لہذا یہ مرفوع ہوگا. دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، البتہ اذا اور کیف ما کا ان کو جزم دینا قلیل ہے، یعنی شاذ ہے. یعنی یہ جو جتنے بھی اسماء ہیں پیچھے آپ نے دیکھے، یہ 11 اسماء ہیں اسماء شرط، یہ اپنے بعد والے جو ان کے بعد جو فعل آتا ہے اس کو یہ جزم دے دیتے ہیں، اس کو یہ جزم دے دیتے ہیں، سوائے کس کے؟ سوائے دو کے جو انہوں نے ذکر کیا. وہ دو کون سے ہیں کہ اذا اور کیفما، اذا اور کیفما. تو آپ دیکھیں اس کے اندر کہ اذا کی مثال ہے 7ویں نمبر پہ، اذا تقرا اقرا، اذا تقرا اقرا. تو یہ اور اس کے بعد جو حیثما تجلس اجلس کیفما تقم اقم، تو یہ بھی جزم تو دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان کا جزم دینا قلیل ہے، شاذ ہے. اس کے بعد تنبیہ ہے، تنبیہ میں دیکھیں کہ ان، لو اور اما بھی شرط کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ اسماء جو کہ پہلے انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن ان کو الگ سے ذکر کر رہے ہیں اور ان کو بھی شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن مجھے یہاں پر میں اپنا ایک اگر آپ کے لیے میں اگر اس کو تنبیہ کے بجائے میں یہ کہوں کہ ان کو آپ اس میں شامل کریں براہ راست، کہ ان بہت زیادہ استعمال، کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے شرط میں. ان اور لو دو تو بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو آپ اسی کا درجہ دیں. یہ تنبیہ میں ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ براہ راست سبق کے اندر ان کو ذکر کرتے. کہتے ہیں کہ ان، لو اور اما بھی شرط کے لیے آتے ہیں. ان تنصر انصر، لو اجتہدت لفزت، اور مگر یہ تینوں حروف ہیں لہذا انہیں حروف شرط کہتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ان کو یہاں پہ الگ سے ذکر کرنے کی نوبت اس لیے آ رہی ہے، جبکہ حقیقتاً یہ الگ نہیں ہے، اس لیے نوبت آ رہی ہے چونکہ سبق جو ہے وہ اسماء کا چل رہا ہے، سبق اسماء کا چل رہا ہے، لہٰذا جو حروف ہیں، حروف شرط ہیں، ان کو یہ اس میں داخل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ان کا یہ انداز بھی درست ہے، لیکن ان کو وہیں پر لکھ کر جو اب انہوں نے جب گنوائے اسماء اشارہ، اسماء شرط جب گنوائے تو وہیں پر ان کو لکھ کر ساتھ میں حروف شرط نیچے ذکر کر دینا چاہیے تھا، تو وہ بہتر ہوتا. تو لیکن آپ ان کو بہت ذہن نشین رکھیں کہ بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ان اور لو کا، اور یہ آپ نے بھی اپنے کلام کے اندر استعمال کرنا ہے. آگے تمرین ہے، تمرین نمبر 1 آپ نے بتانا ہے، تمرین نمبر 2 حل کرنی ہے، اس کے بعد تمرین نمبر 3 ہے، اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ اسماء شرط کا اعراب بیان کیجیے. اور اذا ما تجتہد تفز، اذا ما تجتہد تفز. تو اب یہاں یہ بتانا ہے کہ اذا ما مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے.
اینما تذهب اذهب، ما تصنع اصنع. تو اب ما کا بتانا ہے، اینما کا بتانا ہے، حیثما کا بتانا ہے، اور من کا، مہما کا، کہ یہ ان کے اعراب کیا ہیں. اور ان کے اعراب پیچھے آپ نے سبق میں پڑھا وہ محل کے اعتبار سے ہوں گے. اگر محل رفع ہے تو مرفوع ہوں گے، محل نصب ہے تو منصوب، اور اگر محل جر کا ہے تو مجرور ہوں گے. اسی طرح نیچے با کے اندر آپ نے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مہما تدرسو ادرسو. اب یہ دیکھیں، غور کریں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. اذا ما تسعى تنجو. تو یہ صحیح ہے غلط ہے بتانا. ان تقرئین تفوزین. تو یہ آپ نے بتانا ہے. تو اس طرح اس کو مکمل کر کے اپنا ہوم ورک مکمل کر کے آپ نے سبمٹ کرنا ہے.